الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے. اس میں ابتدا میں حضرت والا نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا بیان فرمایا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات کریم مکارم اخلاق، محامد صفات اور ان کی کثرت و قوت اور عظمت کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدح و ثنا فرمائی ہے اور ارشاد ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی بلا شبہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق کے حامل ہیں. اور فرمایا کہ کان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اور ایک روایت ہے لأکمل محاسن الافعال، یعنی اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذات اقدس میں تمام محاسن و مکارم اخلاق جمع تھے. اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ کا معلم حق تعالی سب کچھ جاننے والا ہے. سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ کے اخلاق قرآن تھے. اس کے ظاہری معنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں اخلاق و صفات محمودہ مذکور ہیں آپ ان سب سے متصف تھے. اور کتاب الشفا میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ مزید ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی خوشنودی قرآن کریم کی خوشنودی کے ساتھ اور آپ کی ناراضگی قرآن کریم کی ناراضگی کے ساتھ تھی. مطلب یہ ہے کہ آپ کی رضا امر الہی کی بجاوری میں اور آپ کی ناراضگی حکم الہی کی خلاف ورزی میں اور ارتکاب معاصی میں تھی. قرآن کریم نے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ انا، جب کوئی بات انا سے شروع کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت پکی بات ہے، اس میں کوئی بھی شبہ کی گنجائش نہیں. اور اس کے بعد پھر انا کے بعد لام تاکید آ جاتا ہے لعلی،
لام یہ مزید تاکید پیدا کرتا ہے، بڑا زور پیدا کرتا ہے کلام۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کسی شک و شبہ کی نہیں ہے، کسی میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور یہ بات بڑی پکی بات ہے، مؤکد بات ہے کہ آپ لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ اب جس کو خالق کائنات یہ فرما دے اور یہ گواہی دے دے اس کے بارے میں کہ ان کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، تو اس کے اخلاق کو کون اس میں شک کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی گواہی آج کل جب کسی کے کردار کی تحقیق کی جاتی ہے تو لوگوں سے گواہی دی جاتی ہے، دو آدمی گواہی دے دے، معزز آدمی گواہی دے دے کہ بھئی اچھے کردار کا آدمی، اچھے کیریکٹر کا آدمی ہے، تو اس کو بھی کافی لوگ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کیا جائے۔ ظاہری طور پر ہم لوگ تو گواہی دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، تو صرف اس کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے دیتے ہیں، لیکن اندر اس کے کیا ہے، اندر اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، تنہائی میں وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب کسی شخص کے بارے میں تم کوئی تعریف کرو یا اس کے کردار کی گواہی دو کہ یہ اچھے کردار کا آدمی ہے، اچھے اخلاق کا آدمی ہے، تو ساتھ ہی یہ کہو کہ لا ازکی علی اللہ احدا علی اللہ، یعنی یہ صحیح بات عنوان یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی دیکھی نہیں، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، لیکن ولا ازکی احدا علی اللہ، باقی اندر کیا معاملہ ہے اس کو میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں کسی اللہ کے اوپر کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا، اللہ جانتا ہے اس کے باطن میں کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے، یہ بھی کہو لا ازکی علی اللہ احدا، جب اور یہ سنت ہے نبی کریم، یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی کی تعریف کرنی ہو، کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو، کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہو، تو اس صورت میں یہ جملہ بھی ساتھ کہو کہ بھئی مجھے ظاہری طور پر میں یہ جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی برائی مجھے اچھی نظر نہیں آئی، اور اللہ پر میں کوئی کسی کا تزکیہ نہیں کرتا۔ اللہ پر تزکیہ کرنے کا معنی یہ کہ میں یہ کہہ دوں کہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالا ہو کر میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ سنت ہے کہ یہ ایسے موقع پر یہ کہا جائے، کیونکہ آدمی اندر کے حال کیا جائے، لیکن وہ ذات جس نے پیدا کیا ظاہر کو بھی باطن کو بھی، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے انسانوں کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، لہذا گواہی اسی کی ہے، اور کسی کی گواہی کامل نہیں ہو سکتی جیسی گواہی اللہ جل جلالہ کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کیسے زوردار الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں، اور آپ کو عظیم اخلاق کا حامل بنا کر، ایک نمونہ بنا کر، ایک شاہکار تخلیق فرما کر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ دیکھو یہ میں نے نمونہ بنایا ہے، اعمال حسنہ کبھی، اخلاق حسنہ کبھی، اب تم اس کی نقل اتارو اور اس کی اتباع کرو، اتباع سنت کے نتیجے میں تم بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جیسے نقل فرمایا حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ جو شرافت کے اخلاق ہیں ان کو مکمل کر دوں، شرافت کے جو اخلاق ہیں ان کو مکمل کر دوں۔ اب ذرا یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ مکمل کرنے کے کیا معنی ہے۔ ایک چیز پہلے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نئی چیز کوئی پیدا کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود تو ہے لیکن ادھوری ہے، ناقص ہے، تو اس ادھوری ناقص کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ شرافت کے اخلاق جو تھے یہ فی الجملہ کسی نہ کسی درجے میں موجود تو تھے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس انسان کو یہ فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اس کو بنی آدم کو ایک تکریم عطا فرمائی ہے۔ تو کچھ اخلاق ایسے ہیں جو انسان کی سرشت میں بھی داخل ہے، اور ہر زمانے میں مسلمان غیر مسلم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کے اوپر عمل بھی کرتے تھے۔ اب مثلا اہل عرب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو وہ اہل عرب جو تھے ان کے اندر پہلے باوجود ان کے کفر کے، باوجود شرک کے، باوجود معصیتوں کے، اس کے باوجود ان میں کچھ اخلاق پہلے سے موجود تھے۔ مثلا مہمانداری کا تصور، سخاوت ان کے اندر تھی، چاہے کافری ہو لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا یا کوئی غریب نظر آ گیا تو اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی تیار ہو گیا، اور سخاوت کا مادہ ان کے اندر تھا۔ اسی طرح شجاعت، بہادری جو ان کے اندر تھی، اگرچہ اس کا استعمال غلط ہو رہا تھا، بہادری کا استعمال غلط ہو رہا تھا، آپس میں خانہ جنگی کے اندر استعمال ہو رہا تھا، لیکن فی الجملہ شجاعت موجود تھی، بہادری تھی، سخاوت تھی، اور بہت سے اوصاف تھے، اخلاق تھے، لیکن ادھورے تھے۔ ادھورے اس لیے تھے کہ جتنے بھی یہ صفات ہوتی ہیں اخلاق ہو یا کچھ ہو، یہ اس وقت قابل تعریف ہوتی ہیں جب یہ اعتدال میں رہے۔ اعتدال سے کم ہو گئی تو غلط، اعتدال سے زیادہ ہو گئی تو غلط۔ مثلا سخاوت ہے، سخاوت کے معنی یہ کہ آدمی پیسہ خرچ کرنے میں کوئی اس کو تکلف نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، خوب خرچ کرتا ہے۔ لیکن سخاوت اتنی بڑھ جائے کہ دوسروں پر تو سارا خرچ کر دیا، اپنے بیوی بچے بھوکے پڑے ہوئے، تو یہ سخاوت حد اعتدال سے گزر گئی۔ اعتدال یہ ہے کہ جو اپنے حقوق ہیں ان کو پہلے ادا کرے آدمی، اور اس کے بعد پھر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، سخاوت کرے۔ تو یہ اعتدال میں نہیں، شجاعت بہادری بے شک تھی اہل عرب کے اندر، لیکن وہ اعتدال میں نہیں تھی۔ پھر ایک بات یہ تھی کہ عموماً اہل عرب کے اندر یہ بات تھی کہ جھوٹ بولنے کو بہت مایوس ہے، جھوٹ بولنے کو بہت مایوس ہے۔ اسی وجہ سے جب ابو سفیان کافر تھے اور حبشہ کے دربار میں نجاشی نے ان کو بلایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ نجاشی کے پاس پہنچا تھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ ایسے لوگوں کو بلا کر پوچھا جائے جو عرب کے لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، ان سے معلومات کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو ابو سفیان کو بلایا، اس کو تو ابو سفیان موجود تھے، اس وقت تک وہ کافر تھے، اسلام نہیں لائے۔ تو وہ جتنے سوال کرتا رہا، نجاشی نے معاف کرنا یہ ہرقل کے دربار، تو وہ جتنے سوال کرتا رہا تو ہر سوال کے جواب میں ابو سفیان صحیح جواب دیتے رہے۔ اس نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
کیا کبھی لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، تو صحیح بتا دیا کہ ہاں وہ صلہ رحمی کو حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہ پوچھا کہ وہ کسی شریف خاندان سے ہیں یا کم درجے کے خاندان سے ہیں؟ کہا کہ نہیں، وہ بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں. غرض جتنے سوالات تھے سب کرتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. وہ خود بات میں بتاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی سوال ایسا کرے جس کے جواب میں کوئی برائی کر سکوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال ایسا کرے، مگر اگر میں جس سوال کا بھی جواب وہ مانگتا ہے اس کو دینا پڑتا تھا. اور وجہ اس کی یہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا کہ بھائی مثلا انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ اچھے خاندان کے ہیں کہ نہیں ہے، تو میں مثلا یہ کہتا کہ اچھے خاندان کے نہیں ہیں، جھوٹ بولتا، تو لوگ ساری دنیا میں مشہور کرتے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا اور مجھے جھوٹا سمجھا جاتا. تو جھوٹ کو بھی عیب سمجھتے تھے کافی لوگ، عیب سمجھتے مجھ سے. لیکن بات کیا تھی، جھوٹ کو اس لیے عیب نہیں سمجھتے تھے کہ وہ فی نفسی ہی عیب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ لِأَلَّا يُؤْثَرَ عَنِّي الْكَذِبُ، تاکہ لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. یعنی لوگوں کا خوف تھا، لوگوں کے خوف سے کہ کہیں مجھے جھوٹا قرار نہ دے دیں، لوگوں کے اندر میں مطمئن نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے نہیں بولتا تھا. تو یہ صفت موجود تھی، جھوٹ کو عیب سمجھنا، لیکن ادھوری اس لیے تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا اس لیے ہونا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو، نہ اس لیے کہ لوگ کہیں لوگ میرے اوپر تانے دیں. تو وہ خصلت تھی، اخلاق تھے، لیکن ادھورے تھے، ناتمام تھے، نامکمل تھے، اس کا صحیح مطلب نہیں واضح نہیں تھا. تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں ان مکارم اخلاق کو، ان شریفانہ اخلاق کو مکمل کرنے آیا. تم نے اس کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے، تم نے ان کا غلط مطلب لیا ہوا ہے، تم جو ان اخلاق کو استعمال کرتے ہو وہ غلط نیت سے استعمال کرتے ہو. میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ صحیح اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے اور وہ کس نیت سے انجام دی جاتی ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اس سے معلوم ہوا کہ دین کا ایک انتہائی عظیم شعبہ یہ اخلاق کی تکمیل، اخلاق کی تصحیح، اخلاق کی تہذیب اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا. یہ دین کا عظیم شعبہ ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے، آپ کی بعثت کا ایک اہم مقصد ہے. تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے اخلاق. جب تک اخلاق آدمی کے درست نہیں ہوتے اس وقت تک اس کا دین مکمل نہیں. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کو تولنے کے لیے جو میزان اور ترازو قائم کی جائے گی، تو اس ترازو کے اندر کوئی عمل اتنا وزنی نہیں ہوگا جتنا الخلق الحسن، حسن اخلاق. جتنا وزن حسن اخلاق کا ہے اتنا کسی عمل کا سب سے زیادہ وزن اس کا. اس حدیث میں جو یہ بات فرمائی گئی ذرا سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ یہ عمل نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عبادتیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، صدقہ خیرات ہے. ان سب کے بجائے سب سے زیادہ وزنی چیز کیا؟ حسن اخلاق. فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے نامہ اعمال میں وہ حسن اخلاق. اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے اخلاق کی درستی کی، اور اسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
قول سے بھی اپنے فعل سے بھی بتایا کیا کہ اخلاق حسنہ کیا ہوتا ہے. پہلے ذرا یہ سمجھ لیجیے کہ اخلاق کے حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس کی اتنی تاکید فرمائی اور جس کو میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن عمل قرار دیا. کیا ہے وہ؟ ایک حسن اخلاق وہ ہے جو آج کل کی دنیا میں عام طور سے جس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. کیا کہ بھائی کسی سے ملاقات ہوئی تو مسکرا کر مل لیے، اچھے اچھے میٹھی میٹھی باتیں کر لی وغیرہ وغیرہ. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق، لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ حسن اخلاق یہ عمل کسی سے مسکرا کر مل لینا، میٹھی میٹھی باتیں کر لینا، یہ بعض اوقات حسن اخلاق کا نتیجہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ بذات خود حسن اخلاق نہیں ہے. آپ مسکرا کر مل رہے ہیں کسی سے اور دل میں بغض بھرا ہوا ہے، اس کے خلاف حسد بھرا ہوا ہے، تو یہ بظاہر تو آپ نے مسکرا دیے اور اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر دی، اس کی تعریف بھی کر دی، اس کا دل بھی خوش کر دیا، لیکن اندر دل میں حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے. تو یہ تو ایک طرح کی منافقت ہے، یہ حسن اخلاق ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی خاص طریقے سے مل لیے، مسکرا کر مل لیے، اچھی باتیں کر لی، یہ سلوک ہے، حسن سلوک. لیکن حسن سلوک وہی کارآمد ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حسن اخلاق کے نتیجے میں ہو. اگر اخلاق خراب ہے تو اللہ کے یہاں وہ حسن سلوک معتبر نہیں. بات ذرا گہری سی ہے لیکن سمجھنے کی ہے کہ حسن اخلاق جس کو شریعت میں اور دین میں جس کو حسن اخلاق کہا گیا ہے، وہ اخلاق یہ منہ سے اور زبان سے اور آنکھوں سے اور ہاتھوں سے نہیں ہوتے. اخلاق اندر کی چیز ہے، دل کی چیز ہے، باطن کی چیز ہے. باطن کے اندر اخلاق اچھے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا اثر اعضاء و جوارح پر ظاہر ہوتا ہے. تو اصل چیز باطن ہے، باطن کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جانا، اچھی صفات پیدا ہو جانا، اچھے عادتیں پیدا ہو جانا. اس کی مثال یہ سمجھو کہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہیں مثلا دل میں لوگوں کی خیر خواہی. خیر خواہی، خیر خواہی کی کیا معنی؟ اچھا چاہنا، بھلا چاہنا دوسروں کو. یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش، یہ صفت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ دل میں آتا، دل میں آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ میں جتنے اللہ کی مخلوق ہے سب کے ساتھ سب کے لیے بھلا چاہتا. یہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے دل میں اور یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں مصالحت کراتا ہے. یہ ساری چیزیں خیر خواہی سے پیدا ہو رہی ہیں جو دل میں تھی. تو حسن خلق کو اندر پائی جانے والی خیر خواہی ہے. النصح لکل مسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی. کیا مطلب؟ دل میں ہی یہ خواہش ہے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ خدمت کروں، لوگوں کا کچھ بھلا چاہتا، ان کے لیے کچھ بھلائی کا کام کروں. یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، دل میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے. یہ ہے حسن خلق. یا مثلا مثال کے طور پر جو ہے آدمی کے دل میں تواضع پیدا ہے، اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات میں میری کوئی حقیقت نہیں، اپنی ذات میں میری کوئی حقیقت نہیں.
میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اس نے مجھے پیدا فرمایا، اپنی ذات سے میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی اچھی صفت میرے اندر پیدا ہوئی ہے تو وہ صرف اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ وہ اگر نہ پیدا کرتا میں پتہ نہیں کیسا ہوتا۔ یہ جو دل میں خواہش، دل میں صفت پیدا ہو رہی ہے اپنے بارے میں کہ میری کوئی حقیقت نہیں، یہ تواضع ہے، اس کا نام تواضع ہے۔ اور اگر میرے اندر کوئی اچھی صفت نظر آ رہی ہے تو میرا کوئی کمال نہیں، میرے مالک کا کمال ہے، اس سے مجھے عطا فرمایا۔ یہ ہے صفت، یہ خلق حسن، تواضع ہے، یہ خلق حسن ہے، یہ حسن اخلاق ہے، یہ مکارم اخلاق ہے۔ یہ صفت کہ بھائی میں جتنا بھی کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالی حلال ذرائع سے دے میں اس پر مطمئن ہوں۔ حلال ذرائع سے جو کچھ آمدنی مجھے حاصل ہو گئی میں اس پر مطمئن ہوں، اور کسی حرام کی طرف جانے کا کوئی دل میں داعیہ نہیں پیدا کرتا۔ یہ قناعت ہے، یہ قناعت کا خلق ہے، یہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ حلال ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا۔ یہ بات کہ مجھے تو میاں اللہ میاں کو راضی کرنا ہے، مخلوق راضی ہو یا ناراض ہو، مخلوق خوش ہو یا نہ خوش ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے غرض اس سے کہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ اخلاص ہے، اخلاص کا خلق ہے کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، سارا عالم گر خفا ہو، سارا عالم گر خفا ہو، ڈر نہ کر، پرواہ نہ کر، سارا عالم گر خفا ہو، ڈر نہ کر، پرواہ نہ کر، بس مزاج یار برہم نہ ہو، میرا پروردگار راضی ہوتا ہے۔ دنیا ناراض ہوتی رہے مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو، لہذا جو عمل کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا۔ میرے دل میں خواہش ہی یہ ہے، میرے دل میں جو طبیعت ہے میری وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، مخلوق کو راضی کرنا میرے پیش نظر نہیں۔ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے اور یہ حسن خلق ہے۔ اور بد اخلاقی کیا ہے؟ بد اخلاقی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، دل میں میں تو بڑا انا والا غیری، میرا جو مقام ہے یہ سب حقیر ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مجھ سے فروتر ہے۔ یہ دل میں جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے یہ تکبر ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ چاہے وہ دکھانے کو یہ بھی کہہ دے میں تو ذرہ ناچیز ہوں، میں تو ایک خادم ہوں اور میں تو خدمی ہوں اور فلاں ہوں، چاہے زبان سے یہ بھی کہہ دے، لیکن اندر کیا بڑا ہوا ہے؟ بڑائی کہ میں سب سے بالا ہوں، یہ سب میرے آگے حقیر ہیں، یہ تکبر بھرا ہوا ہے، یہ بد اخلاقی جو بڑی اور ملے گا تو بڑے جھک کے ملے گا اور مسافہ بھی کرے گا اور محبت پیار کی بات بھی کرے گا، لوگوں سے بظاہر جو ہے وہ بظاہر حسن اخلاق سے بھی پیش آئے گا، لیکن یہ حسن اخلاق اس لیے نہیں کہ دل میں تو تیرے یہ بھرا ہوا ہے کہ میں کبر بھرا ہوا ہوں، تکبر بھرا ہوا ہوں، تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسروں کی خیر، میں کہہ رہا تھا نا خیر خواہی دل میں ہو، بھائی یہ آدمی اس کو بھی اعلیٰ درجہ مل جائے، یہ بڑھ جائے چڑھ جائے، یہ خیر خواہی ہے۔ اس کے برخلاف دل میں یہ ہو کہ یہ مجھ سے بڑھنے نہ پائے، نیچے چلا جائے، اس کو فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، یہ کامیاب نہ ہو، ناکام ہو، دل میں یہ جذبہ ہے، یہ حسد ہے اور یہ بد اخلاقی ہے۔ خیر خواہی کے الٹ
تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اخلاق جو ہے، یہ جو آج کل کے جو لوگ جو ہے نا نفسیات والے اور خدا جانے علم الاخلاق والے، وہ یہ ظاہری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ارے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، کس چیز کو تم نے اخلاق سمجھ رکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر، اور وہ اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ وحی، خوب سن لو، وہ لوٹا کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم جسم کی ظاہری حرکات کو اخلاق کا نام دے رہے ہو، لیکن حقیقت میں اخلاق نام ہے اس دل میں پیدا ہونے والی صفات کا، دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کا، جو اس دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے در حقیقت بنیاد سارے انسان کے اعمال۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ سارے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن خلوق حسن کا ہوگا، وہ اس لیے کہ وزن خلوق حسن کیا ہے؟ اخلاص ہے نا۔ اگر اخلاص نہیں تو نماز کا کیا فائدہ؟ نماز بھی کہ جو کہا کہ نماز کا وزن نہیں، زکوٰۃ کا اتنا وزن نہیں، اس کا روزے کا اتنا وزن نہیں، حج کا اتنا وزن نہیں جتنا خلق حسن کا ہے۔ وہ اس لیے کہ اخلاص بنیاد ہے سارے عبادات کی، سارے اعمال حسنہ کی۔ اگر اخلاص نہیں، اخلاص کا خلق حسن نہیں ہے تو نماز بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، حج بھی بیکار، عمرہ بھی بیکار، ساری عبادت بھی بیکار اگر اخلاص نہیں ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات انما للمرء ما نوى۔ اس لیے جب اخلاص کا خلق حاصل ہو گیا، اخلاق کا حسنہ اس کے حاصل ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ تمہاری نماز بھی درست ہوگی، تمہارا روزہ بھی درست ہوگا، تمہاری زکوٰۃ اور حج اور صدقہ خیرات کا تلاوت سب کچھ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہاں بجائے اخلاص کے ریاکاری ہے، اخلاص کے بجائے ریاکاری ہے، دل میں یہ خواہش بنی ہوئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، دل میں یہ خواہشات بھری ہوئی ہے، خواہشات ہی نہیں بلکہ دل میں داعیہ ہی ہے کہ جو کام کروں اس سے لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں پر میری بڑائی کا سکہ بیٹھ جائے۔ یہ جب دل میں بات آ رہی ہے تو کیا ہے؟ یہ ریا۔ اور ریا اتنی بڑی بد اخلاقی ہے، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بد اخلاقی نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر ٹھہراتا ہے مخلوق، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تھی، وہ پڑھ رہا ہے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، تو شرک کر دیا اس نے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ، اور جو ریاکاری کی خاطر روزے رکھتا ہے دکھاوے کے لیے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ تو شرک سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہوگا کہ اپنے خالق مالک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ تو یہ اخلاق در حقیقت یہ اندرونی باطنی صفات اور باطنی کیفیات کا نام ہے، نہ کہ ظاہری افعال کے حرکتوں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ لوگ ان اخلاق کے حامل تو تھے، شجاعت تھی، سخاوت تھی، اور مہمان نوازی تھی، اور جھوٹ نہ بولنا تھا، سچائی تھی، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن دو خرابیاں تھیں۔ ایک تو وہ اعتدال میں نہیں تھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اعتدال میں نہیں تھی، حد میں نہیں تھی، حد سے بڑی۔ دوسرے وہ اللہ کے لیے نہیں تھی،
وہ اس لیے تھی لئلا یوسر عن الکذب. خود ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ اگر جھوٹ بولتا تو لوگ کہتے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا، لوگوں میں میری برائی ہوئی. تو جھوٹ سے احتراز یا پرہیز کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ تھی کہ لوگوں میں میری بدنامی ہو. بدنامی کی ڈر سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر بتایا اخلاق کی حدود کیا ہے، اعتدال کی حدود کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جو اخلاق کے معاملات کرو تو وہ اللہ کے لیے کرو، نہ اپنی تعریف کروانے کے لیے، نہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ لوگوں میں نیک نامی پیدا کرنے کے لیے. جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. وہ ہے ارے یہ مخلوق کیا ہے، آج تمہاری تعریف کر رہی ہے کل کو گالی دے گی. بھروسہ ہے مخلوق کا حال یہ ہے کہ آج اس نے تمہاری کوئی اچھی صفت دیکھ لی، اچھی صفت دیکھ لی تو بڑے تمہارے زمین آسمان کے غلابے ملا دیے تمہاری تعریف کے اندر کہ جی تم تو بڑے اعلیٰ درجے کے آتے ہو. کل کو ذرا سا ان کی طبیعت کے خلاف آپ نے کوئی کام کر دیا، ان کی طبیعت کے خلاف کر دیا، کل کو ہی آپ کی برائی شروع کر دیں. مخلوق تعریف کا کیا کیا کبھی بھی بدل سکتی ہے. اور اس کا ایک تو بھروسہ نہیں کبھی بھی بدل جائے. دوسرے اگر فرض کرو نہ بھی بدلے تعریف ہی کرے، ساری زندگی تمہاری تعریف کرتا رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو تو اللہ بچائے وہاں پر پٹائی شروع ہو جائے. تو یہ ساری مخلوق کی تعریف میں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ کیا فائدہ اس تعریف کا کہ جو تمہیں دوزخ میں گرانے سے نہ بچا سکے، جو جنت میں نہ پہنچا سکے، اس سے کیا فائدہ؟ تعریف تو وہ ہے کہ جب مر رہے ہو تو تمہیں یہ آواز آئے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ ہے تعریف. یا ایھا النفس المطمئنہ، پروردگار تمہیں نفس مطمئنہ قرار دے دے اور یہ کہہ دے کہ ارجعی الی ربک، آ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس. راضیۃ مرضیہ، تم بھی خوش، تمہارا پروردگار بھی تم سے خوش. اور فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے تعریف. اس تعریف کا کیا بھروسہ کہ جو لوگ زبان سے کہتے ہیں اور ہوا میں اڑ جائے. حضرت ہمارے حضرت والا حضرت صلی اللہ تعالی وسلم یہ شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے، حب جاہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کی تعریف کی اہمیت اور اس کی طلب، اس کو دور کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ شعر پڑھتے تھے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے دل کہ پھر کیا اس کے بعد. یعنی اگر فرض کرو سارے لوگوں نے تعریف کر دی، بھائی آپ بڑے شاندار آدمی ہو، آپ بہت شریف آدمی ہو، آپ بہت عالم ہو، آپ بہت بڑے علامہ ہو، آپ بہت نیک آدمی ہو، بڑے بڑے مدرسہ ہو، یہ سب کہہ دیے لوگوں نے، کہہ دیا پھر کیا اس کے بعد؟ وہ جو تعریف انہوں نے کی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی. اب چاہو تو وہ اسی کا تصور کیے بیٹھے رہو کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں ہمارے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے اور بڑا اچھا وقت تھا جب اس نے ہمیں ہماری تعریف کی تھی، لیکن وہ تو ہوا میں اڑ گئی. اس سے تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار تم نے بڑی اچھی بات کی تھی، ایک مرتبہ پھر کہہ یہ بھی کہنے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ کہہ گئے دیکھو یہ تو تعریف کتنی پسند ہے، بار بار مجھ سے تعریف کروا رہا ہے. یہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ تعریف تمہیں کیا جنت میں لے جائے گی؟ وہ تمہارے ملک الموت سے کچھ جب مقابلہ ہوگا اور منکر نکیر کا سامنا ہوگا تو وہ تعریف تمہارے کچھ کام آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہو گئے تو
تمہارے اعمال کا جب وزن ہوگا تو اس میں کوئی اس تعریف سے کوئی وزن پیدا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو ایک ذرا سی بات ہے اے دل کے، پھر کیا اس کے بعد تعریف کر دی لوگوں نے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد. تو بھائی یہ ہے اخلاق. اور یہ جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے علم پر کے حامل ہوتے ہیں وہ ہیں صوفیاء کرام. تصوف اس کا نام خدا جانے تصوف لوگوں نے کس ملغوبے کا نام رکھا. تصوف اس کا نام علم الاخلاق، کہ انسان کے باطنی اخلاق جو ہے وہ درست ہو جائے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کو تزکیہ فرمایا گیا، جس کو یہ فرمایا کہ مکارم الاخلاق. تو یہ ایسے نہیں ہو جاتے، یہ کسی کی تربیت سے ہوتے ہیں، کسی کی صحبت میں رہنے سے ہوتے ہیں، کسی کو کے سامنے اپنے آپ کو مٹانے سے ہوتے ہیں. یہ اخلاقات ہوتے ہیں. جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. ان کے اندر ملکات تو موجود تھے مگر وہ اعتدال پر بھی نہیں تھے، اور ان کے اندر جو اصل روح ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے وہ نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ایسے مدکہ مجلہ مصفا ہو گئے کہ وہ اخلاق جو ہے کامل بھی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئے. تو اسی طرح جس طرح صحابہ کرام نے یہ دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کی، تابعین نے صحابہ کی صحبت سے حاصل کی، تبع تابعین نے تابعین کی صحبت سے حاصل کی. اسی طرح یہ سینہ بسینہ اور مشائخ سے دوسرے ان کے اخلاق تک یہ منتقل ہوتی چلی آئی. اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں پیری مریدی کا تصور ہے یا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا تصور ہے، وہ درجات اس مقصد کے لیے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ وظیفے بتا دیے بس وہ پڑھتے رہو، اس لیے نہیں. اصل مقصود یہ اخلاق کی اصلاح ہے، اخلاق کا ترقیہ، کہ دل میں یہ اخلاق حسنہ پیدا ہو جائے، اس میں لوگوں کی خیر خواہی ہو جائے، اس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر تواضع ہو، اس میں قناعت ہو، اس میں تحمل ہو. یہ ساری صفات اندر پیدا ہو، اس کے لیے ہوتا ہے یہ تعلق قائم ہے اور یہ صحبت سے منتقل ہوتا ہے. یہ جو بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بس کسی سے بیعت ہو گئے اور اس نے کچھ وظیفے بتا دیے اور وہ عمل کرتے رہے اس وظیفوں کے اوپر تو بس ہو گیا، پہنچ گئے منزل تک. جبکہ دل میں بعض اوقات اخلاق خبیثہ بھرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا محفوظ رکھے. تو بھائی یہ پہلے اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے صحبت سے، تربیت سے، مشق سے، اور بزرگوں کے وہ بزرگ جن کے اخلاق مجلہ مصفا ہے ان کے حالات اور ملحوظات پڑھنا. یہ دولت حاصل ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، پھر آگے انشاءاللہ ان کا رفتہ رفتہ بیان آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت میں توفیق عطا فرما دے. اور بھائی تفصیل تو آگے انشاءاللہ رفتہ رفتہ آئے گی، لیکن ایک کام تو فوری آگے ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے. وہ کیا کہ اللہ جل جلالہ سے دعا مانگنا ہے. یہ اخلاق پیدا کرنے والے دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہے. تو ان سے مانگو یا اللہ آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ نے اتنے عظیم اخلاق کو عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے اخلاق و اعمال کو بھی درست فرما، اپنے رضا کے مطابق اس کو درست فرما. اس دعا کی عادت ڈالیں اور کوئی دن اس دعا سے خالی نہ رہے
تو اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان اخلاق عطا نہ کوئی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اللهم صل علی سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ہر طرح کی شر فتنہ سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.